السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ 7 آسمان اور 7 زمین کے بارے میں آج ہم ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور اللہ پاک کی قدرت پر بے تحاشا یقین کرنے لگو گے۔ اور اس سے پہلے گزارش ہے آپ سے، اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان کو بنایا، جس نے 7 زمین کو بنایا، اور وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے اور وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، جس نے آسمان کے اوپر 7 آسمان بنا دیے اور جس کو ہر چیز کی ذرے ذرے کی خبر ہوتی ہے، اور جس آسمان کو آج ہم دیکھتے ہیں وہ ایک آسمان نہیں ہے، اور وہ 7 آسمان ہیں اور 7 کائنات ہیں اور انسانوں کی سوچ سے بہت دور ہے۔ اور ویسے ہی 7 زمین کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی آسمان کے اوپر 7 آسمان اور ایک ہی زمین کے اوپر 7 زمین کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری دنیا کی طرح کوئی اور بھی دنیا ہے جہاں کوئی انسان رہتے ہیں یا پھر کوئی اور مخلوق رہتی ہے اور وہاں اللہ کے احکام بھی ہوتے ہیں اور وہ ہماری اس دنیا سے بالکل الگ ہے؟ یا زمین کی اس لیئر سے ہے جو آسمان سے آنے والے خطروں سے ہمیں بچاتی رہتی ہے، جو زمین پر انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ اور ہمارے آسمان جیسے اور بھی 6 آسمان ہیں جس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ صاف صاف بتایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اور بھی 6 آسمان بنائے ہیں، اور 7 آسمان اور 7 زمین پر بھی مخلوق موجود ہے، اور وہ سبھی اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ بس تم لوگ نہیں سمجھتے، وہ بہت حکمت والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں 7 کائنات بنائی ہیں، اور زمین کی طرح ہی کئی اور زمین بھی موجود ہیں جہاں بہت ساری مخلوقات اور عوام ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج پر جانے کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اپنی جنتی سواری پر سفید براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پار کروایا، جس میں 7 آسمان بھی شامل تھے۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رویہ ہے، اور یہ آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام مادون ہے، یہ آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے جس کی کرنیں باہر نکلتی رہتی ہیں، یہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے، یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، یہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر چوتھے آسمان پر جسے ظاہرہ کہتے ہیں، یہ سفید چاندی کا بنا ہوا ہے، یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں، یہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر 6 آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتی سے بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر 6 آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے، اور 7واں آسمان جس کا نام لویہ ہے، یہ قیمتی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں خانہ کعبہ کی طرح یہاں دوسرا خانہ کعبہ بھی موجود ہے، اور یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار یہاں طواف کر لیتے ہیں پھر کبھی بھی ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اور انہی 7 آسمان کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کے 7 دروازے ہیں، اور ویسے ہی جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ان کے اوپر بیری کا ایک درخت ہے جہاں پر ہر مخلوقات کی حد ہوتی ہے، اور اس کے آگے کوئی بھی مخلوقات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے اور نہ جانے کی سوچ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آگے جاننے کی کوئی سوچے گا تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے، اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے آگے رک گئے تھے اور کہنے لگے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا، اگر اس کے آگے میں سفر کروں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور سدرۃ المنتہا کے اوپر
اللہ رب العزت کا عرش موجود ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمان سے الگ بنایا گیا ہے۔ قیامت کے بعد بھی وہ موجود رہیں گی۔ قرآن کریم میں ساتوں آسمان کے بعد بھی جس زمین کا ذکر ہے، بلکہ ان زمینوں کی طرح اور بھی کئی زمین موجود ہیں۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انہی راستوں سے، انہی دروازوں سے نکل کر عالم ارواح کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جہاں یہ قیامت تک رہیں گی اور آخرت کا انتظار کرتے رہیں گی۔ اور ہر دروازے پر فرشتے موجود ہیں اور گزرنے والی ہر روح سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اس کو جانے دیتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر آسمان پر تعارف کرایا تھا۔ پھر انہی فرشتوں نے خوشامدید کہہ کر دروازے کھول دیے تھے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی جنگل میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کچھ نہ ہونے کے برابر۔ ویسے ہی ہر آسمان سے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے عرش کے آگے یہ ساتوں آسمان اتنے بڑے ہیں جیسے کسی جنگل میں ایک انگوٹھی۔ اور آج سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری دنیا جیسی اور بھی کئی دنیا موجود ہیں جو ہماری اس دنیا سے الگ الگ ہے، اور اسی بات پر سبھی سائنس ایگری کرتے ہیں کہ جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے جس کو ہم کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے نہ ہی سوچ سکتے ہیں۔ چاند پر ہی نہ جانے انسان کتنی محنت، کتنی مشقت اور کتنی سالوں کے بعد پہنچ پایا ہے، اور اگر کوئی ان ساتوں آسمان پر جانے کے بارے میں سوچے گا تو وہ تو ایک پاگل پنتی ہی ہوگی۔ رب العزت کی قدرت کے سوا کوئی بھی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی جان سکتا ہے۔ اس کی قدرت وہی جانے، اور انسانوں کے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے، اور سائنس بھی اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی آج تک آسمان کا ایک بھی سرا ڈھونڈ نہیں پائی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہماری دنیا کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، لیکن وہ موجود ہیں۔ ہاں یقین کر سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، اور ہم ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ سے ہی ساتوں آسمان ہماری آنکھوں سے صرف چھپے ہوئے ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو اور تمام چیزوں کو پانی سے بنایا ہے، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ سمندر میں چلنے والی ایک کشتی بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے، اور اسی نے تو ان ساتوں آسمان کو تھام کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ خدا بے حد رحم کرنے والے ہیں اور نہایت ہی کرم کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور کرم ہے کہ کہیں کوئی بھی چیز انسانوں کے اوپر گر نہ پڑے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کی کیسے شروعات ہوئی، سے آج 21ویں صدی کی سائنس بھی مان چکی ہے اور انہی باتوں پر یقین بھی رکھتی ہے۔ بس وہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کائنات کے راز کو جاننے والا وہ صرف اکیلا ہی بادشاہ ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں ایک ذرے بھر سے، ایک تنکے بھر سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور انسان کیا سوچتے ہیں کہ وہ چھپ کر کچھ بھی گناہ کر لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ اللہ رب العزت کے یہاں پر ہر چیز کا ریکارڈ ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ سب کچھ ریکارڈ ہوا پلے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر اور بھی زیادہ یقین کرنے کا دل کرتا ہے۔ بے شک اللہ کی قدرت بے مثال ہے، انہی باتوں پر اللہ رب العزت پر بے حد یقین ہونا مناسب ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اتنی بڑی کائنات کو، اتنی بڑی مخلوق کو چلا سکے، ان کا حساب رکھ سکے۔